بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ایک ایسا مہینہ کہ بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. تو رمضان کے اوپر انشاءاللہ تعالی ایک علمی گفتگو ہوگی. میرے ساتھ میرے بھائی محمد بن اسلم صاحب موجود ہیں. جی اللہ کا نام لے کر کے شروع کیجیے. قرآن سننا پوڈکاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین. شہباز بھائی، اس مہینے میں جو کرنا چاہیے نا، جو انسان کو ضروری ہے، جو مسلمان کو ضروری ہے، مومن کو ضروری ہے، وہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تقوی اختیار کرنے میں جو مزیداری ہے نا، وہ میں نہیں مانتا کسی اور چیز میں مزیداری ہے. انسان پیسے کے لیے سارے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس قلب کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ کام ہے تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ وہ طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. کہ آپ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اور ایک اللہ کی جو طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس میں ہمارے 5 ایک پلر آتے ہیں، جو سب سے بڑی حدیثوں میں سے ایک آتی ہے کہ انسان کا بنیاد کیا، اسلام کی بنیاد اس پہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور روزے رکھو. یہ 5 پلر ہیں. اس میں جو کام کر رہا ہے انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تقوی گین کر رہا ہے. ہر نماز میں ایک بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے جی، کیا اس کا تقوی سے کھینچ کے لایا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، دنیا کے کام میں لگا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اب اثر کا وقت آ گیا ہے، اس کے تقوی نے اس کو گواہی دی ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو جاؤ. اثر کا وقت آیا، اثر کی نماز کو آ گیا. یہ ہے تقوی. خاتون سامنے سے جا رہی ہے، نظر نیچی ہے، یہ ہے تقوی. گانے بج رہے، استغفار پڑھتا ہوا نکل گیا، یہ ہے تقوی. غصہ آ رہا ہے، گالی دینے کا دل کر رہا ہے، استغفار پڑھتا ہوا نکل گیا، یہ ہے تقوی. یہ کام ہے کرنے کے. اور رمضان کا مہینہ وہ آ رہا ہے جو صبر والوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ صوم صبر کرنے والی ہے. اب یہاں پہ انسان صبر کس چیز کی کر رہا ہے؟ خالی پیٹ ہے، بھوک پہ صبر کر رہا ہے، پیاس پہ صبر کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جس میں سیدھی سیدھی حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ خود اللہ خود اس کی جزا دے گا، اور اسی حدیث میں دوسری لائن ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. تو رمضان تو وہ مہینہ آ رہا ہے جو بہت نعمت اور بہت برکت والا ہے. انسان کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس میں. حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان یہ کنفیوژن لے کر کے بیٹھتا ہے کہ اب روزہ تو رکھ لیا، اب آگے کیا کریں، اس سے تقوی اختیار ہو. دیکھیے، سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی میں بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی ہے حدیث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس میں رمضان کو مبارک مہینہ کہا گیا، صبر کا مہینہ کہا گیا. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے منہ کی خوشبو بہت پسند ہے. اچھا، ہم اس کو بدبو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو کہہ رہا ہے. یعنی معدہ خالی ہوتا ہے نا، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اس کی منہ سے اسمیل آتی ہے نا، اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن میں جب سب سے پہلے رمضان کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز فرقان. تو یہ ہو گیا رمضان اور قرآن کا تعلق. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھا دیا کرتے تھے. وہیں اللہ کے رسول کا عمل دکھتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ جبریل نے بھی قرآن پڑھا، حدیث میں آتا ہے. تو رمضان میں کرنے کا کام ہے سب سے پہلا وہ ہے قرآن کے ساتھ اپنی مضبوطی بنانا. ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی میں پورے دن روزہ رکھتا ہوں، شام کو تراویح پڑھ لیتا ہوں. اگر وہ شخص تراویح پڑھنے وقت جتنی اس نے تراویح میں قرآن پڑھا ہے اتنا قرآن عربی میں اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے تو خدا کی قسم وہ قرآن بھی جو وہ سالوں میں نہیں پڑھ پاتا وہ 1 مہینے میں کور کر لے گا. اور جو عربی کی اس کی لغت ہے قرآن پڑھنے کی وہ بھی اس کی اچھی ہوگی، اس پر بھی دوہرا اجر ملے گا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 1 کا 70 دوں گا، 70 گنا دوں گا. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی جیک پاٹ ہے مسلمانوں کے لیے. تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب تمہیں دے گا.
تمام ثوابوں کی جزا انسان کو خود کو ملے گی، لیکن روزے کی جزا میں ہوں اور میں اس کا ثواب خود دوں گا، فرشتے نہیں تولیں گے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ آگے آپ رمضان کے فضائل کے تعلق سے بہت سی چیزیں اور آتی ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں عمرہ کرا اسے حج کا ثواب ملے گا۔ آپ نے قرآن کی بات کری، قرآن کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، قیامت کے روز ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روزہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے میرے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا، اس کی مغفرت کر۔ ادھر سے قرآن کرے گا کہ اللہ اس نے دن میں میری تلاوت کری، میں سفارش کرتا ہوں اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور دونوں لڑ رہے ہیں، قرآن اور روزہ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ اللہ اس کی مغفرت کر۔ تو قیامت کے روز انسان سفارش ڈھونڈتا پھرے گا، اور سفارش کر کون رہا ہے؟ روزہ اور قرآن۔ اتنی پیاری یاد آئی ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ وہ حدیث، اگر ایسی بات ہے نا تو دل تو کرتا ہے کہ رمضان جو وہ پورے سال ہی رہے۔ بے شک وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا، میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں خود اس کی جزا اللہ ایک ہی حدیث میں کہ ایک ہی جگہ اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس کی جزا میں۔ اچھا، اس میں تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم روزہ رکھیں گے ہم تقوی گین کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سب کو تقوی گین کرائے، تقوی انسان کے اندر بڑھے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، بہت خطرناک بات ہے، اگر تقوی کو سب سے زیادہ آپ کسی نے لگائی ہے تو بد نگاہی اور گانوں نے لگائی ہے۔ بے شک جو شخص اپنی آنکھوں پہ حفاظت نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے کان پہ حفاظت نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے منہ سے حفاظت نہیں کر سکتا، کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھ کے گالی دے رہا ہے، گانے سن رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، اللہ معاف کرے خاتون کو دیکھ رہا ہے۔ جس شخص کے سب سے زیادہ جو آگ لگا رہی ہے چیز تقوی کے اندر، وہ بد نگاہی، اس کا کانوں کے گانے سننا، اس کے منہ سے اناپ شناپ باتیں نکلنا، یہ سب سے زیادہ تقوی کو آگ لگاتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ذہن جو ہے، ذہن کا تعلق آنکھوں سے سب سے زیادہ ہے۔ جیسی ذہن آنکھ دیکھے گی کچھ نہ کچھ، وہ اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ بنا لے گی۔ خاتون کو کسی کو دیکھا، اس کے دماغ میں فوراً اس کی امیج بن گئی۔ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہ، اے مسلمان مردوں اپنی نگاہ نیچی رکھا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ یہ تقوی کو سب سے زیادہ آگ لگاتی ہے۔ آپ موبائل چلا رہے ہیں، ریل چلا رہے ہیں، 2-4 ریل آپ نے وہ دیکھی دین والی، 5 ریل کوئی اور سے آ گئی، آپ کا دل تو کرا نہیں ہٹانے کا، آپ دیکھنے لگے، تقوی کو آگ لگی، ایمان کو آگ لگی۔ اور جو بد نگاہی کا زنا ہے، حالانکہ سیدھی حدیث ہے، اس میں زنا کا ذکر ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بد نگاہی کا کرے گا یا بدکاری کرے گا۔ اس میں جو حدیث ہے وہ سیدھا کیا ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ تقوی کو آگ لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور گالی دینا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی ہولناک حدیث ہے کہ تم نے اگر جھوٹ بول دیا روزے میں، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، میں اب یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی، اپنی زبان کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور اگر دوسروں سے جھگڑے، دوسروں سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو دعوت بھی دے کہ بھائی میں تو تمہاری گالی کے بدلے میں گالی نہیں دے سکتا، اے بریلوی، میں آپ کو گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ مومن گالی دینے والا، تانے دینے والا، طنز کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ تو روزے سے کیا ہوگا اصل میں؟ جب آپ روزہ رکھیں گے صبح سے مغرب تک، جب اس ٹریننگ میں رہیں گے، تو یہ صوم کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں، اس کا بڑا مزیدار ہے، آپ سنیے، تمام لوگ سن رہے ہیں۔ صوم اللہ کے رسول کو ابھی نبوت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے جو عرب لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے کہ ان کی ٹریننگ ہے، ہم انہیں بھوکا پیاسا رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ جب یہ ریگستان میں ہم جنگ پر جائیں یا کہیں ٹاکا ڈالنے کے لیے جائیں تو وہاں گھوڑے اچھا پرفارم کریں، ان کو پانی کی شدت نہ ہو، بھوک کی شدت نہ ہو، یہ دوڑیں۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کرا۔ ٹھیک ہے، رمضان یہ مہینہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مبارک مہینہ جب رمضان کا آتا ہے، دیکھیے کتنے مہینے ہیں، اور سارے مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان، خوبصورت عبادت والا۔ آپ، میں کہتا ہوں میرے چیلنج، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کا، بر صغیر سے باہر کا، ایجپٹ، مصر، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، سب سے زیادہ رونق اس کو کب محسوس ہوتی ہے؟
وہ خود بتائے گا رمضان میں جو رونق ہوتی ہے وہ ہمیں پورے سال محسوس نہیں ہوتی. اور سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب چاند رات ہوتی ہے, کوئی الارم نہیں ہے, کوئی تراویح نہیں ہو رہی ہے, اگلے دن عید ہو گئی ہے, تو بہت ادھورا محسوس, مسجد کی بھیڑ ہو رہی ہے, بہت بہت محسوس ہوتا ہے. مسجد کی بھیڑ چلی جاتی ہے. لوگوں سے بڑی ہاتھ جوڑ کر جو ہے گزارش ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ہم رمضان میں شروع کرتے ہیں اس کو پورے سال کنٹینیو کریں. ہم نے بھی نماز کی جو پابندی ہے وہ رمضان کے مہینے کو بینیفٹ بنا کر کے ہم نے شروع کری کہ بھئی اب اگر ہمیں زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنی ہے تو یہ رمضان آ رہا ہے, اس میں ٹریننگ کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کا مہینہ دیا, 5 وقت کی لگاتار ہم نے نماز شروع کری اور عید کے بعد پھر نماز ہم سے چھوٹی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ.